السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، فلسفے کی کتاب، صفحہ نمبر 33۔ پیارے بچوں، پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ تحدد الجهات ليس في خلاء لاستحالته ولا في ملأ متشابه وإلا لما كانت الجهتان مختلفتين بالطبع فلا يكون إحداهما مطلوبة والأخرى متروكة، هذا خلف. فإذا تحدد الجهات في أطراف ونهايات خارجة عن الملأ المتشابه، ومتى كان كذلك كان تحددها بجسم كروي، لأن تحددها إما أن يكون بجسم واحد أو بأكثر، فإن كان بجسم واحد وجب أن يكون كرويا، لأن الجسم الذي ليس بكروي لا يتحدد به جهة السفل، لأن جهة السفل غاية البعد، وإلا تبدلت بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ولا يتحدد به غاية البعد، فلا يتحدد به جهة السفل۔ عبارت سنی بچوں، آج ہم اپنی عبارت اتنی ہی پڑھتے ہیں اور اسی کا پہلے مطلب سمجھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ بات ثابت ہو گئی۔ کون سی بات ثابت ہو گئی؟ یعنی ما قبل میں یہ بتایا کہ دو جہتیں، یعنی جہت فوق اور جہت تحت، ایسی دو جہتیں ہیں جو متبدل نہیں ہوتی ہیں، بدلتی نہیں ہیں، کیونکہ جہت سے فوق اور تحت سے مراد حقیقی تھیں، فوق حقیقی اور فوق تحت حقیقی، یہ دونوں بدلتی نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ موجود بھی ہیں، ذات وضع ہیں، اور ماخذ حرکت کے امتداد میں منقسم بھی نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں ثابت ہو گئی نا۔ بہرحال جہت فوق اور جہت تحت کا ثبوت ہو گیا، ان کا وجود ہو گیا جب یہ موجود ہے، غیر منقسم ہیں، ذات وضع ہیں، تو یہ ضرور متعین تو ضرور ہوں گی نا۔ کوئی شے موجود ہو، ذات وضع بھی ہو، اشارہ حسیہ بھی اس کی جانب کیا جا سکے، تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایسی چیز متعین ہوگی یا غیر متعین ہوگی؟ آپ کا دماغ کہہ رہا ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ حسیہ کیا جا سکتا ہے تو وہ تو متعین ہوگی، کیونکہ اشارہ کس کی جانب کیا جاتا ہے؟ متعین کی جانب۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، زمین تو گول ہے، زمین کے ارد گرد ہر چہار جانب سے زمین کو ایک گیند کی طرح آپ فرض کر لیجئے کہ ایک گیند ہے، اس کے ارد گرد پوری کائنات رہتی ہے، ہم کہیں رہتے ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے۔ ہمارے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں جہت تحت کی طرف، تو کس کی طرف کرتے ہیں؟ اسی زمین کی طرف۔ اشارہ کرتے ہیں جہت فوق کی طرف، تو کدھر کرتے ہیں؟ آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہیں نا۔ تو یہ جہت فوق اور جہت تحت یقیناً متعین تو ہوگی، کیونکہ وہ موجود ہے، اشارہ حسیہ کو قبول کر رہی ہے، تو متعین ضرور ہوگی۔ اب یہ تعین، جہت فوق اور جہت تحت کا تعین کا سوال کھڑا ہوگا کہ یہ تعین ہے کہاں پر؟ حالانکہ زمین کے اوپر دیکھیں، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دونوں کے بیچ میں دیکھیں تو اگر اس کو خلا مانے اور یہ کہیں کہ یہ جہات کا تعین خلا ہی کے اندر ہے، جہت فوق اور جہت تحت کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ خلا میں پائی جاتی ہیں،
تو یہ کہنا تو خیر باطل ہو جائے گا، بالکل ظاہراً باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلا محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے، خلا باطل ہے۔ جس کو آپ خلا سمجھ رہے ہیں یہ خلا نہیں ہے، اس میں بھی بہت کچھ بھرا ہوا ہے، تو خلا تو ہے نہیں، خلا تو باطل ہے۔ اور جو شے باطل ہو اس کے اندر جہاد کا تعین اور تحدد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خلا میں جہاد کا تعین اور تحدد ہو، یہ باطل ہے۔ ظاہر بات ہے جب خلا نہیں ہے تو ملا ہے، تو زمین سے لے کر آسمان تک جو بیچ میں ملا ہے نا، اس ملا کے اندر جہاد کا تعین ہو جائے کہ اس ملا میں کسی جگہ پر جہت فوق ہے اور اسی ملا میں کسی جگہ پر جہت تحت ہے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس ملا کے اندر بھی، ملا یعنی بھری ہوئی ہے، اس ملا کے اندر بھی جہاد کا تعین نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا جہاد کا تعین؟ پیارے بچوں، یہ جس کو ہم ملا کہہ رہے ہیں نا، اس ملا میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ملئ بسیط ہے یا ملئ مرکب ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ یا تو یہ ملئ غیر متناہی ہے اور یا ملئ متناہی ہے۔ بہرحال ملا میں تحدد نہیں ہو سکتا، تعین نہیں ہو سکتا جہاد کا، جہت فوق کا بھی نہیں اور جہت تحت کا بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رہے پیارے بچوں، کسی شے کا تعین اور تحدد اسی جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں پر اجزاء ایک دوسرے سے متمایز ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، زمین سے لے کے آسمان تک کی جو فضا ہے جس کو ہم ملا کہہ رہے ہیں، اس کے سارے اجزاء، اگر بسیط مانے تو اجزاء ہی نہیں، تب تو غیر متناہی ہو گیا یہ۔ اور اگر اس کو بسیط نہ مانے تو اجزاء تو ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ فضا میں یہ الگ جز ہے، یہ الگ جز ہے، یہ الگ جز ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ سارے اجزاء متشابہ ہیں۔ کیا ہے؟ متشابہ ہیں، متشابہ القوام ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے سے امتیاز نہیں ہے۔ اور آپ جہاد کا تعین مان رہے ہیں کس میں؟ اسی ملا میں، جو ملا متشابہ القوام ہے، متشابہ الاجزاء ہے، کوئی جز اس کا ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے، متمایز نہیں ہے۔ اب پیارے بچوں ذرا سوچو، اگر جہاد کا تعین اسی ملا میں ہو جائے کہ جس کے اجزاء بھی متمایز نہیں ہیں، تو کہاں پر جہت فوق کا تعین ہوگا اور جہت تحت کا کہاں تعین ہوگا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اجزاء متمایز ہی نہیں ہے۔ اور تعین اور تحدد تو وہیں پر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اجزاء ایک دوسرے سے متمایز ہوں۔ اگر آپ نے اس ملئ متشابہ کے اندر، متشابہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اجزاء متمایز نہیں ہے، اس ملئ متشابہ کے اندر چاہے وہ بسیط ہو یا بسیط نہ ہو، اس ملئ متشابہ کے اندر اگر آپ نے جہت فوق اور جہت تحت کا تعین اور تحدد مان لیا، تو جس طریقے سے یہ ملئ متشابہ کے اجزاء متمایز نہیں ہیں، تو جہت فوق اور جہت تحت ہوگی تو انہی میں، اسی ملئ متشابہ کے اندر۔ جب انہی کے اندر ہوگی تو جب اس کے اجزاء خود متمایز نہیں ہیں، تو جہت فوق جہت تحت ایک دوسرے سے متمایز ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی بھائی، کیونکہ جہت فوق اور جہت تحت کا تمایز جو ہوگا وہ اسی جگہ سے ہوگا کہ جہاں پر ان کا تعین ہو، جس چیز سے اس کا تعین و تحدد ہو۔ تو جب اجزاء ہی متمایز نہیں ہے تو جہت فوق اور جہت تحت ایک دوسرے سے متمایز نہیں ہو سکتی۔ تو یہی نہیں پتا چلے گا کہ جسم
کس جہت کو طلب کر رہا ہے اور کس جہت کو چھوڑ رہا ہے، یہ نہیں پتہ چل پائے گا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اجسام جہت فوق کی طرف جانا چاہتے ہیں، جہت فوق ان کی مطلوب ہوتی ہے، جیسے آگ ہے، ہوا ہے، یہ ہمیشہ اوپر جانا چاہتی ہے، جہت فوق ان کی مطلوب ہوتی ہے، اور جہت تحت ان کی متروک ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور بعض اجسام ایسے ہوتے ہیں جو نیچے آنا چاہتے ہیں، جہت فوق ان کی متروک ہوتی ہے اور جہت تحت ان کی مطلوب ہوتی ہے، جیسے مٹی ہے، پانی ہے، یہ سب کے سب کہاں آتے ہیں؟ نیچے آنا چاہتے ہیں، جہت تحت ان کی مطلوب ہوتی ہے اور جہت فوق ان کی متروک ہوتی ہے۔ اور متروک اور مطلوب کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک جسم ایک جہت کو چھوڑ رہا ہے، دوسری جہت کو طلب کر رہا ہے، تو مطلوب و متروک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطلوب و متروک متمائز ہوں ایک دوسرے سے۔ اگر ایک دوسرے سے امتیاز ہی نہیں ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ متروک ہے، یہ مطلوب ہے؟ تو نفس الامر میں جہت فوق اور جہت تحت مطلوب اور متروک ہوتی ہے۔ اگر یہ جہت فوق اور جہت تحت کو ہم ملئ متشابہ میں مان لیں تو ملئ متشابہ میں ماننے کی بنا پر جب اس کے اجزاء یعنی ملئ متشابہ کے اجزاء ہی متمائز نہیں ہے تو یہ جہت فوق اور جہت تحت بھی متمائز نہیں ہو سکے گی۔ جب تمایز ہی نہیں ہو سکے گا تو یہی نہیں پتہ چل پائے گا کہ کون سی جہت مطلوب ہے، کون سی متروک ہے، اس لیے یہ باطل ہے۔ تو ہماری پوری گفتگو اس میں تھی اب تک کہ اگر ہم جہت فوق اور جہت تحت کا تعین اور تحدد ملئ متشابہ کے اندر مان لیں تو یہ باطل ہے۔ اب ان جہات کا تعین اور تحدد ہوگا کہاں؟ ماننا پڑے گا بھائی کہ ملئ متشابہ کے تو اجزاء متمائز ہیں نہیں، تو اس میں تو مان نہیں سکتے، تو اب ملئ متشابہ سے خارج مان لیں گے۔ کیا مان لیں گے؟ ملئ متشابہ سے کیا مان لیں گے؟ خارج۔ اب خارج مانیں گے، کہاں پر خارج؟ ایسے بھی خارج نہیں بالکل باہر نکل جائے، بلکہ پیارے بچوں زمین جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ بھی گول ہے، اور زمین اور آسمان بھی گول ہے۔ آسمان کا گول ہونا ہی تو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ زمین جو گول ہے یہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس کی حیثیت رکھتی ہے؟ مرکز کی۔ گویا کہ اس زمین کے ہر چہار جانب سے آپ خطوط مستقیمہ نکالیے۔ یہ زمین تو بہت بڑی ہے، آپ نہیں نکال سکتے، آپ چھوٹا سا ایک نقطہ بنائیں کسی کاغذ پر، بیچ میں نقطہ بنائیں، اور اس سے وہ جیسے ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے پرکار لیں، پرکار سے اس میں پینسل لگا کے اور ایک جگہ اور اس کو گول گول گھمائیں، تو بیچ میں جہاں پر پرکار کی نوک رکھی تھی وہ ایک گویا کہ نقطہ ہے، سمجھیے یہ زمین سمجھ لیجئے وہی ایک نقطہ ہے۔ اب اس زمین سے خطوط مستقیمہ جو ملئ متشابہ میں آپ فرض کریں کہ خطوط نکل رہے ہیں ہر چہار جانب برابر برابر، تو جہت فوق ملئ متشابہ میں تو مانی نہیں جا سکتی، متعین نہیں ہو سکتی۔ اب جہت فوق کہاں پر متعین ہوگی؟ خارج میں۔ کیسے؟ ملئ متشابہ جہاں پر جا کے ختم ہو رہی ہے۔ کہاں پر جا کے ختم ہو رہی ہے بھائی؟ زمین سے لے کے آسمان تک دیکھو کہاں پر جا کے ختم ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوگی نا یہ ملئ متشابہ۔ جہاں پر جا کے ختم ہو رہی ہے تو وہی طرف آخر، وہی نہایت جہاں پر جا کے یہ ختم ہو رہی ہے، تو اس ملئ متشابہ کی انتہا جہاں ہو رہی ہے، جہاں پر جا کے اس کا ایک طرف مل رہا ہے، آخر جا کے آخر میں ایک طرف ہوگا نا، کہہ رہے ہیں کہ ملئ متشابہ میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن ملئ متشابہ جہاں پر جا کے ختم ہو رہی ہے، جو اس کے طرف اور نہایت ہے، جہت فوق اور جہت تحت کا تعین اور تحدد انہی اطراف و نہایات میں ہوگا۔ یعنی
مرکز کی جانب اور جو نقطہ ہم نے فرض کیا ہے اس نقطے کی جانب جہاں پر ملے متشابہ ختم ہو رہی ہے، جو طرف ہے ملے متشابہ کا، وہ جہت تحت ہو جائے گی. اور اوپر کی جانب یعنی نقطے کی جانب تو ملے متشابہ کی انتہا اور طرف اور نہایت جہاں ہو رہی ہے وہ ہو گئی اس کی جہت تحت. اور اسی مرکز سے جو خطوط آپ نکال رہے ہیں فضا میں اور ملا میں نکالتے چلے جا رہے ہیں، اب آخر میں جا کے کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوگی نا. اب ہمارے لحاظ سے تو اوپر ہی جا کے ختم ہوگی یہ. اب اوپر جا کے کہیں نہ کہیں ختم ہوگی، جہاں پر یہ ملے متشابہ ختم ہو، جہاں پر اس کا طرف اور نہایت آ جائے، اسی طرف اور نہایت کو وہیں پر جا کے یہ جہت فوق متعین ہوگی. اب برابر برابر آپ خطوط نکال دیجئے، بالکل ہر چہار جانب سے نقطے کے ہر چہار جانب سے برابر برابر آپ خطوط نکال دیجئے. وہ خطوط جہاں پر جا کے برابر برابر ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے، کیا آپ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ بڑھ کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ اس کے آگے آسمان آ جائے گا نا جی. جب بڑھ نہیں سکتے تو وہ خطوط سب کے سب ملے متشابہ کی انتہا کو اوپر سب سے آخر میں جا کے جب پہنچیں گے تو وہ خطوط سب کے ہر چہار جانب سے برابر ہوں گے نا، ہر چہار جانب سے برابر. کیوں؟ اب اس کے آگے تو وہ خطوط بڑھ نہیں سکتے. تو جہاں پر سمجھ لیجئے، آپ فرض کر لیجئے کہ جہاں پر ان خطوط ملے متشابہ میں جو ہم نے خطوط نکال دیے، وہ خطوط کا انتہا اور طرف اور نہایت جہاں پر ہو رہی ہے وہی کیا ہے؟ جہت فوق ہے. اور وہ خطوط وہ آگے نہیں بڑھ سکتے نا. کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ کیونکہ ان کو آگے سے آسمان گھیرے ہوئے. اگر آسمان گھیرے ہوئے نہیں ہوتا تو وہ خطوط اور آگے بڑھتے نا، بالکل آگے بڑھتے اور آگے، لیکن آسمان گھیرے ہوئے ہے تو اب آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اب ان خطوط کی طرف اور نہایت یا ملے متشابہ کی آخری نہایت اور انتہا جہاں پر ہوئی وہی جہت فوق ہے. اور یہ جہت فوق کیسے سمجھ میں آئی؟ کہ اب ان خطوط کی حد بندی کس نے کر دی؟ اس ملے متشابہ کی حد بندی کس نے کر دی؟ اوپر سے آسمان نے. کس نے کر دی؟ آسمان نے. اور آپ سے ہم نے بتایا تھا کہ نقطے سے تمام تر خطوط برابر برابر نکالیں گے تو سارے خطوط کیا ہوں گے؟ گول ہی تو ہوں گے نا. تو جسم کروی حاصل ہو جائے گا نا. اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ جسم کروی. تو اس طریقے سے زمین جب گول ہے تو زمین کے ارد گرد، یا زمین ایک ہمارے لیے نقطہ اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ زمین کے ارد گرد ہر چہار جانب سے ہم خطوط مستقیمہ برابر برابر نکالیں گے. تو جب زمین گول ہے تو اس سے نکلنے والے خطوط جب برابر برابر نکلے تو ہر چہار جانب بتاؤ برابر برابر نکلیں گے. تو یہ ملے متشابہ میں جو آپ نے خطوط فرض کر لیے سب کے سب کیا ملے متشابہ بھی کیا ہو جائے گی؟ گول ہو جائے گی نا. پوری ملے متشابہ گول ہوگی. جب ملے متشابہ گول ہے اور اس ملے متشابہ کے طرف و نہایت کا نام ہے جہت فوق، اور زمین کی طرف اس ملے متشابہ کی جو نہایت ہو رہی ہے اس نہایت اور طرف کا نام ہے جہت تحت. تو جناب جہت تحت تو بہت دور ہو گئی نا جہت فوق سے، بہت دور ہو گئی. غایت بود ہے یہ، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی تحت تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ اگر اس کے بعد جہت تحت اگر تصور ہو جائے تو پھر یہ جہت تحت حقیقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے بعد والی جو تحت تصور کی جا رہی ہے اس کے بنسبت یہ ابعد نہیں رہے گی. جبکہ جہت فوق سے جہت تحت غایت بعد ہے. جتنی سب سے زیادہ دوری ہو سکتی ہے وہی جہت تحت ہے بھائی، یہ سمجھ لو. اور جہت تحت سے جہت فوق جو ہے وہ غایت بعد ہے. جتنی سب سے زیادہ دوری ہو سکتی ہے وہی مراد ہے، وہی غایت فوق. اب آپ نے ایک بات سمجھ لی ہوگی نا کہ فضا اور ملائے متشابہ میں جو ہم نے خطوط مستقیمہ نکالے تھے جو برابر برابر ہے، اب جب برابر برابر جب خطوط مستقیمہ جا کر نکلے اور ایک جگہ پر جا کر ہر چہار جانب سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو ایک جگہ پر جا کر سب رک جائیں گے. تو جب ایک جگہ پر جا کر
مطلب ہر جانب سے اپنی اپنی جگہ پر جا کے برابر برابر برابر، مطلب دائیں جانب سے ہم نے ایک خط نکالا تو یہ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ یہ 5 میٹر چلا، بائیں جانب جو ہم نے خط نکالا وہ بھی 5 میٹر چلا اپنی بائیں جانب، دائیں جانب جو خط نکالا وہ بھی 5 میٹر چلا، اور دائیں اور بائیں جانب جو خط نکالا وہ بھی 5 میٹر چلا۔ اسی طریقے سے ان خطوط کے برابر پاس میں بھی انہی کے برابر برابر خطوط آپ کھینچتے چلے جائیے، تو ہر 4 جانب سے آپ 5 سے 1 سینٹی میٹر کی دوری پر خطوط جب ایک دوسرے کے برابر برابر کھینچتے چلے جائیں گے اور سب 5 میٹر ہی چلیں گے، تو دیکھیے یہ خطوط کا مجموعہ بن کر ایک پورا جس میں کروی نظر آئے گا آپ کو۔ کیا نظر آئے گا؟ جسم کروی۔ ایسے ہی اس نقطہ سے یعنی زمین سے، مرکز سے خطوط مستقیمہ ملأ متشابہ میں جب نکلے تو جا کر جہاں پر بھی یہ رکیں گے برابر برابر جب نکلے ہیں تو کہیں پر رکیں گے تو یہ ملأ متشابہ کا پورا جو جسم، پورا جو ہیئت جو ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ گول ہو جائے گی۔ کیوں گول کیسی ہو جائے گی؟ کیونکہ گول ہو جائے گی کیونکہ خطوط مستقیمہ برابر برابر جا کے رکے، سب کے سب برابر ہیں، تو اس لیے اس کی حیت کیا ہے؟ وہ گول ہے ملأ متشابہ کی، کیونکہ زمین کی حیت گول ہے تو اس کے اوپر ہونے والے، اس سے نکلنے والے خطوط کی حیت بھی کیا ہوگی؟ وہ گول ہوگی، اور وہ خطوط نکلنے ہیں ملأ متشابہ میں۔ اب یہ خطوط کی انتہا جہاں پر ہوئی کہیں نہ کہیں جا کر رکیں گے۔ کیوں رکیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی محدد ہے، روک رہا ہے۔ وہ محدد کون ہے؟ وہ آسمان نے روک لیا نا۔ جب آسمان نے روک لیا تو ہر 4 جانب سے گویا کہ آسمان نے ہی روک لیا، تب جب یہ خطوط کی بنا پر حیات کرویہ حاصل ہو گئی اور ان خطوط کو روکنے والا ہے آسمان، کیا ہوگا؟ آسمان روکنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں ایک بات بتاؤ، جب آسمان روکنے والا ہے تو آسمان ایک جہت میں روکے گا یا سب طرف ساری طرف روک لے گا؟ وہ ساری طرف سے آسمان روکے ہوئے، اور ساری طرف سے جب آسمان روکے ہوئے تو بتاؤ یہ آسمان گول ہوگا یا چوکور ہوگا؟ گول ہوگا نا۔ تو آسمان کا کروی ہونا ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان جو ہے وہ جہت فوق وغیرہ کا تعین و تحدد کرتا ہے۔ کس کا کرتا ہے؟ جہت فوق جہت تحت کا تعین کرتا ہے، اور جہت فوق اور جہت تحت کا جو تعین کرے وہ کروی ہی ہوگا، گول ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جسم تعین کرے گا تب تو اس کا گول ہونا ضروری ہے، ورنہ تو وہ جہت تحت کا تعین و تحدد ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غایت بعد ہے، اس لیے گول ہونا ضروری ہے اس کا۔ تو آسمان کا گول ہونا ثابت ہو جائے گا اسی سے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہی آسمان نے ہی جہت فوق اور جہت تحت کا تعین کیا ہے، کیونکہ ورنہ تو خطوط مستقیمہ اور آگے تک جاتے اگر آسمان نہ آتا، تو آسمان نے ہی تو ان کو روک دیا۔ اور طرف خلے متشابہ کے طرف انتہا وہی جہت فوق و تحت کے لیے جہت فوق اور تحت ہے، اور اس کی وہ طرف و نہایت سمجھ میں آ رہی ہے آسمان کے ذریعے، اس لیے آسمان کو کہیں گے کہ یہ محدد جہات ہے، اور یہ تحدد و تعین آسمان کے ذریعے سے ہوا ہے۔ یہ ایک جسم سے ہوا یا چند جسموں سے؟ اگر ایک جسم سے ہوا ہے تب تو اس آسمان کا گول ہونا، اس جسم ایک جسم کا گول ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر گول نہیں ہوگا تو جہت بعد جو ہے، غایت بعد جو جہت ہے جہت صفر، اس کا تعین نہیں ہو سکتا اس سے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ، جب یہ باتیں ثابت ہو گئیں، وَإِذَا ثَبَتَ هذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی، نقول تو ہم کہیں گے تحدد الجہات لیس فی خلاء، جہات کا تعین خلا میں نہیں ہے۔ کیوں؟ لاستحالتہ، کیونکہ خلا محال ہے، ولا فی ملأ متشابہ، اور نہ ہی ملأ متشابہ میں ہے۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَتِ الْجِهْتَانِ مختلفتین، اگر ملأ متشابہ میں جہات کا تعین ہو تو دونوں جہتیں مختلف بالطبع نہیں ہو پائیں گی۔ فلا یکون احداہما، جب مختلف بالطبع ہی نہیں ہوں گی، فلا یکون احداہما مطلوبۃ والاخری متروکہ،
تو کوئی ایک جہت مطلوب اور دوسری جہت متروک نہیں ہو سکتی. ہادہ خلف، یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ ایک جہت متروک اور ایک جہت مطلوب ہوتی ہے. بعض اجسام کسی جہت کو طلب کرتے ہیں، دوسری جہت کو چھوڑتے ہیں. ہر جسم کے اندر یہ چیز ہے. فَإِذًا، جب ملئ متشابہ میں نہیں ہوگی تو فَإِذًا تحدد الجہات فی اطراف و نہایات خارجۃ عن الملئ المتشابہ، تب تو اب جہات کا تعین ان اطراف و نہایات میں ہوگا جو اطراف و نہایات ملئ متشابہ سے خارج ہوں گی. یعنی ملئ متشابہ جہاں پر جا کے ختم ہوگی، اسی ختم ہونے کے بعد جو ایک طرف متصور ہو رہی ہے، اسی طرف و نہایات میں جہات کا تعین ہوگا. وَمَتَى كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہوگا کان تحددها بجسم کروی، تو ضرور ان جہات کا یا ان اطراف و نہایات کا تعین و تحدد، یا جہات کا تعین و تحدد ایک جسم کروی سے ہوگا. گول کروی شکل والی گیند کی شکل کی جسم سے، کرا کے شکل کا جسم جو ہو، اس جسم کروی جو شکل سے اس کا تعین و تحدد ہوگا. لأن تحددها، اب جسم کروی سے ہونا کیوں ضروری ہے، اس کی بھی وجہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اگر جہات کا تعین و تحدد یا تو آپ ایک جسم سے مانیں گے یا چند جسموں سے مانیں گے. اگر ایک جسم سے آپ تعین و تحدد مانتے ہیں تو وہ جسم گول ہونا ضروری ہے. کیوں؟ جہت بعد یعنی جہت سفل کا بھی تعین وہی کرے گا، اور جہت فوق کا بھی تعین وہی کرے گا. اب ایک ہی جسم متعین کرنے والا ہے دونوں کو. اب اگر گول نہیں ہو، گول ہوگا تب تو وہ بالفرض اوپر والی جہت کو جو گھیر رہا ہے تو وہ نیچے والی جہت کو بھی آ کے گھیر لے گا نا. اگر گول ہوگا تبھی تو گھیر سکتا ہے، اور جو گول ہی نہیں ہوگا تو وہ تو یہ نیچے غایت بعد میں پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کا تعین ہی نہیں ہو سکتا. پھر جیسے آپ گول دائرہ بنا کر دیکھ لیں، جہت فوق کا اگر تعین ہے، اگر جسم ایک جسم ہے تو جسم کروی نہیں ہے، تو جہت فوق کا تو چونکہ جہت فوق اس کے قریب ہے تو جہت فوق کا تو تعین وہ کر لے گا، تحدد کر لے گا. لیکن جہت سفل جو ہے، جو غایت بعد ہے، اس کا تعین نہیں کر سکتا، وہ تحدد نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ایک جسم ہے تو اس کا کروی ہونا ضروری ہے. وہی فرماتے لئے تحددها، کیونکہ جہات کا تعین اور تحدد اما ان یکون بجسم واحد، یا تو ایک جسم سے ہوگا، او باکثر، یا ایک جسم سے زیادہ سے ہوگا. فإن کان بجسم واحد، تو اگر ایک جسم سے ہو، وجب ان یکون کرویا، تو واجب ہے کہ وہ ایک جسم کروی ہو. کیوں؟ لأن الجسم الذي ليس بکروی، کیونکہ وہ جسم جو کہ کروی نہیں ہے، لا يتحدد به جہت السفل، اس سے جہت سفل متحدد اور متعین نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لأن جہت السفل غایت البعد، کیونکہ جہت سفل تو غایت بعد ہے، اس کے بعد دوری متصور ہی نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی دوری متصور ہو جائے تب تو جہت سفل اس ابعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے بدل گئی نا. اور ہم نے یہاں پر جہت سفل یا جہت تحت کون سی فرض کی تھی؟ جو بدلتی نہیں ہے، ہم نے تو حقیقی فرض کی تھی، اور یہاں پر حقیقی نہیں رہے گی. پھر وہی فرماتے ہیں وَإِلَّا تَبَدَّلَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، ورنہ تو یہ جہت سفل اپنے سے جو دور ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بدل جائے گی. وَلَا يَتَحَدَّدُ بِهِ غَایَةُ الْبُعْد، اور یہ جسم کروی، یہ جسم جو کہ ایک ہے اور کروی نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے غایت بعد متحدد نہیں ہوگی. جب غایت بعد اس سے متحدد نہیں ہو رہی ہے، متعین نہیں ہو رہی ہے، تو غایت بعد ہی تو غایت سفل جہت سفل تھی. لہذا فلا يتحدد به جہت السفل، تو اب اس سے جہت سفل بھی متعین نہیں ہوگی. لہذا اگر ایک جسم محدد جہات ہے تو اس جسم کا کروی ہونا ضروری ہے. اور اگر چند اجسام محدد جہات ہیں تو پھر کیا ہونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں ہم گفتگو بعد میں کریں گے، کیونکہ گفتگو دراز ہو رہی ہے. آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ لوگ دھیان سے بات کو سنیں،
کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن بس خالی آپ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ کتاب میں فصل جب شروع ہوئی تھی فی اثبات کون الفلک مستدیرن، تو وہیں پر ایک جو گول نقشہ بنایا گیا ہے اس نقشے کو ذہن میں رکھیں، اس کو سامنے دیکھتے رہیں اور دیکھیں کہ ایک بیچ میں جو نقطہ ہے وہ گویا کہ ہماری ایک زمین ہے، اس زمین سے نکلنے والے جو خطوط ہیں ملائے متشابہ میں جو خطوط نکلے ہیں وہ سب کے سب برابر نکلے ہیں، اور پھر وہ خطوط جا کے ایک جگہ رک گئے ہیں۔ رکے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی محیط ہے، ان کو کسی نہ کسی نے گھیر لیا، اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو سب کے سب برابر برابر نکلے، تو دیکھیے سب کی ہیئت جو ہے ملائے متشابہ کی ہیئت یہ گول ہو گئی۔ تو اب اس جہاں پر جا کے یہ طرف رکا ہے اوپر سائڈ میں، وہی جہت وہاں پر تعین اس طرف اور نہایت کا تعین کس نے کیا؟ اوپر آنے والے جسم نے، یعنی فلک نے۔ تو جب یہ اطراف و نہایات یہ سب کے سب اور ملائے متشابہ میں نکلنے والے خطوط مستقیمہ یہ سب کے سب گول ہیں، تو ان کو گھیرنے والا بھی جو جسم جس نے ہر چہار جانب سے انہیں گھیر لیا ہے، وہ جس کو ہم محیط کہتے ہیں، وہ جسم بھی کیا ہوگا؟ گول ہوگا۔ گول ہوگا نا؟ جب گول ہے تو اور محدد جہاد کا تعین کرنے والا کیا ہے؟ وہ تو فلک ہی ہے۔ جب فلک محدد جہاد ہے تو وہ یقیناً گول ہوگا۔ آپ اس نقشے کو ذہن میں رکھیں اور پھر بات کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔